الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ حکم الحاکمین آسمان و زمین کا یک و تنہا خالق و مالک ہے۔ ہم انسانوں کی تخلیق کے بعد ساری صلاحیتیں جس قدر بھی کسی بھی انسان کے پاس موجود ہیں خالصتاً اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایت اور ودیت کردہ ہیں۔ از خود کسی انسان میں کوئی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ عقل و دانش انسان کی جسمانی صلاحیتوں میں سب سے بڑی صلاحیت ہے۔ تن و توش میں، قوت و طاقت میں، حسن و جمال میں آدمی کس قدر فائق کیوں نہ ہو، اگر وہ فاتر العقل ہے تو دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ایک مجذوب اور بے وقوف آدمی کی اللہ کے ہاں بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ عقل و دانش اس کا سب سے بڑا استعمال اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے اس کی وحدانیت کو سمجھا جائے، اس کی توحید کو پہچانا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی معرفت حاصل کی جائے، اور جتنے بھی باطل معبود ہیں سب کا انکار کر کے رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ اخلاص کا رشتہ استوار کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ ڈگریاں کتنی ہیں اس کے پاس، دنیا اس کی عقل و دانش کی کتنی معترف ہے، کاروباری دنیا میں وہ کتنا زیادہ کامیاب ہے، سیاست کے میدان میں اس کے کتنے زیادہ جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ کس قدر دنیا کی نظروں میں فوز و کامران ہے، کوئی اوقات نہیں اس بات کی۔ قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ جاہلو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے غیر کی عبادت کروں؟ گویا جو شرک کا مدعی ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، قرآن کریم انہیں جاہل قرار دیتا ہے۔ علم کیا ہے؟ فہم و فراست کیا ہے؟ حق کا معیار کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں کہ شام کو مجھے اجرت ملے گی، میں دن بھر نماز پڑھتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، رکوع میں جھکتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، ہفتے کے بعد جمعے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، اللہ جو توفیق دیتا ہے نوافل سنن کا اہتمام کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو چلتے پھرتے سلام کہتا ہوں، گھر میں داخل ہوتا ہوں دعا پڑھتا ہوں، نکلتا ہوں دعا پڑھتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ میرا ایک ایک عمل اس لیے ہے تاکہ اللہ مجھے اس کی مزدوری دے۔ اور معیار کیا ہے؟
اگر تو نے معمولی سا بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال آسمان و زمین کی پہنائیوں کو بھر دینے کے بقدر کیوں نہ ہو، اعمال کا حجم پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم سب کو اڑا کے رکھ دیں گے، ایک رائی برابر مشرک آدمی کی کسی عبادت کا، کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی وزن اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو خسارہ پانے والا، گھاٹے سے دو چار ہونے والا، جس کا سب کچھ لٹ گیا ویسا ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ صرف اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والا بن، اس عقیدے پر قناعت کرنے والا بن، خالص اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی پر، اسے کسی اور شریک کی ضرورت نہیں ہے، اور تیری جبین نیاز غیر کے سامنے جھکے، تیرا دست سوال غیر کے سامنے پھیلے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو گوارا نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کیوں غیر کے پاس جاتے ہو؟ کیا اللہ تمہاری سنتا نہیں؟ کیوں غیر کے پاس جاتے ہو؟ کیا تیری ضرورتیں پوری کرنے پر وہ قادر نہیں؟ یا تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو نعوذ باللہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے؟ تو ان معذوروں کو، ان بے بسوں کو، پیٹ خراب ہو تو ڈاکٹر کی دوائی کے محتاج ہیں، سفر کرنا ہو تو گاڑی کے محتاج ہیں، نگاہ کمزور ہو گئی تو عینک کے محتاج ہیں، بات سمجھ نہیں آ رہی ٹرانسلیٹر کے محتاج ہیں، دور سے دکھتا نہیں کسی کی وضاحت کے محتاج ہیں۔ تو ایسوں پہ بھروسہ کرتا ہے، اور وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے تجھے اس پہ اعتماد ہی کوئی نہیں۔ یہ ترجمہ ہے قرآن مجید کی آیات کا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا لقمان علیہ السلام کی وصیت قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ نازل کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ روئے زمین پہ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ظلم کا ایک معنی تو وہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ کیا جاتا ہے، ظلم و ستم، اور بالکل یہ درست معنی ہے۔ ظلم کا ایک معنی تاریکی بھی ہوتا ہے، اندھیرا۔ ظلم کا ایک معنی حق تلفی اور زیادتی، اور ظلم کا دوسرا معنی اندھیرا اور تاریکی۔ یہ آیت مبارکہ دونوں معنوں پہ عین صادق آتی ہے۔ اس سے بڑی زیادتی اور کوئی نہیں کہ جو حق صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے وہ آپ غیر کو دینا شروع کر دیں۔ اس سے بڑی حق تلفی اور ستم اور کوئی نہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تجھے اپنے لیے خاص کیا تھا، تیری جبین نیاز صرف اس کی جھکنی چاہیے تھی، تو در در کی خاک چانتا پھرتا ہے۔ اور اس سے بڑی تاریکی اور جہالت اور ظلمت اور اندھیرا بھی اور کوئی نہیں۔ ہزارہا اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے دلائل ہونے کے باوجود انسان غیر کی طرف توجہ کرے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ توحید عزت ہے، جبکہ شرک، عقیدہ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور عزت ہے، جبکہ اس کے بالعکس شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی تذلیل ہے۔
توحید روشنی ہے، شرک تاریکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں نا، قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی پر میرا توکل اور بھروسہ ہے، اور وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت سمجھ تب آتی ہے جب ہم شرک سے کنارہ کش ہو، غیر اللہ کا انکار کریں۔ اللہ کافی ہے ہر حال میں، اسباب فراہم وہ کرتا ہے، کھانا وہ دیتا ہے، ہواؤں فضاؤں کو تیرے لیے مسخر وہ کرتا ہے، تیری زندگی موت اس کے اختیار میں ہے، تیرے لیے اولاد کے اسباب وہ پیدا کرتا ہے، تیرے لیے جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں ان سب کا خالق اور مہیا کرنے والا وہ ہے۔ قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، میرا چونکہ دل بھی اس کے ساتھ مخلص ہے، میری پیشانی بھی صرف اس کے سامنے جھکتی ہے، اس لیے میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ پھر انہیں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ میں صرف چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کو۔ سیدہ ہاجرہ ام اسماعیل علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام بچپن میں شیرخوار، ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے، کیوں جا رہے ہو؟ بہت سارے سوالوں کے بعد آج خود یہ کہا اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کا حکم۔ فرمایا جاؤ پھر اللہ کی سپرد، جس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے، جاؤ۔ ایک نادیدہ آواز آئی، کس کے بھروسے پہ یہاں بیٹھے ہو؟ جواب دیا اللہ کے بھروسے پہ۔ آگے سے جواب آیا اذن لا یضیعنا، جس کے بھروسے پہ بیٹھی ہو پھر وہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ کی قسم اگر کبھی ہم اس واقعے کو سمجھیں، رد شرک پر اور اللہ کی توحید پر اتنے عقلی دلائل ہیں جس کی حد کوئی نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا ایک ایک عمل جو ممتا سے مجبور ہو کے بیٹے کو پانی فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اٹھایا، امت مسلمہ کے لیے اسے حج اور عمرے کا سلیقہ قرار دے دیا۔ کبھی دنیا میں ایسا دیکھا ہے؟ ماں بھاگتی ہے اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش کے لیے اور اللہ احکم الحاکمین اسے حج اور عمرے کا شعار بنا دے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی حکمتیں تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک بات جو اس طالب علم کو سمجھ آتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کو بتایا، او لوگو وہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو بے آب و گیا وادی میں رب کے بھروسے پر چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو ان کے قدموں کے نیچے آنے والے پتھروں کو بھی اسلام کا شعار بنا دیتے ہیں۔ ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکلا، کبھی تاریخ انسانی میں یہ منظر دیکھا؟ اور صرف یہ نہیں کہ نکلا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے بھوکے کے لیے کھانا بنا دیا، پیاسے کے لیے پانی بنا دیا اور بیمار کے لیے اسے آب شفا بنا دیا۔ علیہ توکلت، لیکن یہ فلسفہ سمجھ اسے آئے گا جو پہلے باطل کا انکار کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ توحید روشنی ہے، شرک ظلمت اور تاریکی ہے۔ توحید عزت ہے، شرک ذلت ہے۔ توحید بلندی ہے، شرک پستی ہے۔ جنت کے درجات کا ذکر ہے جبکہ جہنم کے درجات کا ذکر نہیں ہے۔ جہنم میں درکات، درک کہتے ہیں نیچے جانے کو،
اور درجہ کہتے ہیں اوپر جانے کو. اہل علم نے اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کے لیے جو جنت بنائی ہے وہ اوپر ہے, اور بے ایمانوں کے لیے جو جہنم بنائی ہے وہ نیچے ہے. درجہ بدرجہ اہل ایمان اوپر کی طرف جائیں گے, اور بقدر جرم اور گناہ جو جہنمی ہوں گے وہ نیچے کی طرف جائیں گے. بڑا سیدھا سا معنی ہے. جو توحید والا ہے اس کا ہر قدم اسے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو مشرک ہے اس کا ہر قدم اسے پستی کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں فساد کے خاتمے کے لیے, امن کے قیام کے لیے, بے خوف ہونے کے لیے جو ضابطہ بیان کیا ہے اس کی اساس اور بنیاد بھی توحید ہے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, میں تمہارے ان باطل معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, یہ جتنے بھی ہیں کرنی والے بھرنی والے دستگیر داتا بنائے ہوئے جو تم نے, ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کے مزار دربار پانیوں میں ڈوبے پھر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہیں ہیں. ان کے درباروں پر آنے والے مرید سارے ہر جمعرات کو ان کے نام کے ختم دلوانے والے وہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عافیت میں رکھے. یہ تو کچھ نہیں کر سکے. ما لم ينزل علیکم سلطانا. عقل والو ذرا توجہ کرو, ان پہ کوئی دلیل ہے کہ یہ تمہارے مشکل کشاں؟ پھر تم یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ان سے ڈرا جائے, ان کے ناموں کے سلسلے قائم کیے جائیں, انہیں عزت دی جائے, وہ عزت جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو دی جاتی ہے. ان کی عظمت کو مانا جائے ویسے جیسے اللہ حکم الحاکمین کی عظمت کو مانا جاتا ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, ان دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ. ایک مشرک ہے اور دوسرا موحد ہے. ایک خالصتاً اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرنے والا, دوسرا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنے والا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, جنگ و جدال سے دامن بچانا چاہتے ہو, فرقہ واریت سے, مذہبی انتشار سے, سیاسی اختلافات سے, خاندان قبیلہ صوبائی لسانی عصبیتوں سے اپنے ملک کو, اس زمین کو, اس خطے کو بچانا چاہتے ہو, قسم رب ذوالجلال والاکرام کی جاؤ, یہ آیات ہیں سورہ انعام کی, پڑھ لو ان کی تفسیر جا کے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. او علم حاصل کرو, دنیا میں امن کا حقدار وہ ہے جو اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہے. فرقوں کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی, سیاست کی لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی, صوبائی لسانی عصبیتیں اور اختلافات بھی مٹ جائیں گے, ملکوں کے ملک ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے. ایک بات, صرف ایک بات, اللہ کی توحید کا علم تھام لو. ابھی 2-3 دن پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری نیتیں خالص کر دے اور ہمارے ان اقدامات کو مملکت اسلام کے لیے اور اسلام کے لیے اللہ نفع بخش بنائے. سوچ سمجھ کے آمین کیا کرو, میں کہتے آمین کہتا کوئی کام ہو ہی گیا. اللہ اکبر. بنیاد کیا ہے؟ بات یاد, میں سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتیں جانتا ہے, جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اللہ انہیں عظمتوں سے نوازے. سوال یہ ہے, پاکستان سعودی عرب کا دفاعی ایگریمنٹ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ ہوا نا.
اور اسلام توحید کے علاوہ کیا ہے؟ یہ دو ملک ہیں، کہتے ہیں اگر ان پہ حملہ ہوا یہ سمجھیں گے ہم پہ ہوا، اگر ان پہ ہوا وہ سمجھیں گے ہم پہ ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دنیا کو پیغام دیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے بڑوں کی عظمت کے معیارات کیا ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم اس پہ ایک ہیں، نام دو ہیں، وہ مملکت السعودیہ العربیہ، وہ مملکت العربیہ للسعودیہ یہ نام ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن دونوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ دو باؤنڈری ہونے کے باوجود ہم ایک ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس بات پہ اتفاق کر لو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دی تھی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا، انہیں کہہ دیجئے آؤ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آؤ ہم ایک بات پہ ایگریمنٹ کر لیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، فساد مٹ جائیں گے، دنیا پہ امن قائم ہو جائے گا۔ واللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جتنے جھگڑے ہیں سیاست کے ہیں، مذہب کے ہیں، مسلکوں کے ہیں، یہ اس مسئلے میں کمزوری اور اسے ثانوی حیثیت دینے کی وجہ سے ہے۔ سب سے بڑا مرکز اتفاق کا اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کوئی علم ہے، بصیرت ہے، کوئی عقل و دانش ہے، یہ ڈگریاں جو اٹھائے پھرتے ہو ان کے نتیجے میں اگر کچھ حاصل کیا تو آؤ دنیا میں امن قائم کریں۔ اور اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ جو توحید والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھے گا، اس کے خلاف کفر کے فتوے نہیں لگیں گے، اسے ملت سے خارج نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف بغیر شرعی دلیل کے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون دوسرے کلمہ پڑھنے والے پر حرام ہے، اور اسلامی حکومت اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ اور جو غیر مسلم ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ برسوں پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک نبی پہ یہ حکم نازل کیا۔ آج باتیں کرتے پھرتے ہو یہودیوں سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، انہوں نے قطر پہ حملہ کیا، یہ کرنا پڑے گا، وہ نہیں، عام اعلان بغاوت کر دو حتی تؤمنوا باللہ۔ جب تک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہمارے تمہارے ساتھ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی ہے، عداوت ہے، جنگ ہے، مار کارائیاں ہوں گی، وہ تو اسٹریٹجی ہے، جیسے جیسے ممکن ہوگا کریں گے، لیکن ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی صلح کا معاہدہ کچھ نہیں۔ بنیاد کیا؟ حتی تؤمنوا باللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت، ایک اللہ پر ایمان، غیر کا انکار، یہی معیار ہے قوموں میں پنپنے کے لیے، یہی معیار ہے دنیا میں امن کے قیام کے لیے، اور واللہ ہے یہی معیار ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس کے لیے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، غیر سے نہیں ڈرتا، وہی حق رکھتا ہے کہ دنیا میں بے خوفی اور امن کی زندگی جیے۔ اسلحہ نہیں، وسائل کے انبار نہیں، پہرے دینے والی فوجیں نہیں، لیکن جو بے خوفی کی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بسر کی۔ صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی درخت کے نیچے آرام فرما، تلوار لٹک رہی ہے، ایک دشمن آیا، آپ کی تلوار اتاری، معروف بات ہے، آپ سے پوچھتا ہے من یعصمک منی، اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اسلحہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں، بتائیے نا آپ کو مجھ سے بچائے گا کون؟ اللہ اکبر۔ اسلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، وسائل اور قوت اس وقت
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وہ چیلنج کر رہا ہے کون بچائے گا. یہ ہے توکل, یہ ہے غیر اللہ سے بالکل دستکش ہو کے ایک اللہ ذو الجلال والاکرام پہ بھروسہ کرنا. فرمایا اللہ یعصمنی, میرا بچانے والا تو اللہ ہے. اور مومن کا عقیدہ ہے یہ دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے, اور کوئی آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا اگر اللہ ذو الجلال والاکرام فائدہ نہ دینا چاہے. اللہ یعصمنی منک, تیری تلوار سے تیرے ظلم سے میرا رب مجھے بچائے گا. پھر بچایا کہ نہیں بچایا؟ بات سمجھو, کوئی خوف نہیں, کچھ نہیں ہے حدیث میں کہ کوئی داؤ لگانے کی کوشش کی ہو میں تلوار چھین لوں, بھاگنے کا راستہ تلاش کیا ہو کہ میں یہاں سے فرار اختیار کر لوں. او بھائی, میں اور آپ اسباب کے فراہمی کے پابند ہیں, لیکن جہاں سارے اسباب وسائل دم توڑ جاتے ہیں وہاں اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت مؤثر ہوتی ہے. پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے نہ صرف یہ کہ بچایا, دنیا کو بتایا آپ ایک تنہا فرد ہیں اللہ کی توحید کے علمبردار, یا آپ پورا ملک ہیں رب کی توحید کے لیے. تمہیں بچانا بالآخر اللہ ہی نے ہے. توحید کے ساتھ وابستگی اختیار کرو, اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں امن عطا کرے گا. اور میں اللہ کی قسم, میں طالب علم ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, میں اکثر سوچتا ہوں, ہم احادیث کی کتابوں میں, کتاب الطب صحاح میں بھی ہے, دیگر کتب احادیث میں بھی ہے, اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تو لوگ بیمار ہوتے تھے, دوائیاں بھی استعمال ہوتی تھی. پیٹ کی بیماری ہے, مرگی ہے, بنائی کا مسئلہ ہے, بخار ہے, بہت سارے مسائل حدیث میں مذکور ہیں. مجھے آج تک یہ جو آج کل ہے نا ٹینشن, سٹریس, ڈپریشن, یہ بیماری کبھی نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. وہ یکسو تھے اپنے اللہ کے ساتھ, بالکل مخلص تھے اور سمجھتے تھے نفع و نقصان کا مالک وہ ہے. اس لیے ذہنی طور پہ وہ بڑے آسودہ تھے. باقی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ اپنے مومن بندوں پر بھی آزمائشیں اتارتا ہے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے, مشکلات بڑی مشکل سے بچانے کے لیے چھوٹی مشکل میں مبتلا کرتا ہے. یہ رب کی سنت ہے. ایمان پرکھنے کے لیے بھی اللہ آزماتا ہے, یہ بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کی سنت ہے. لیکن یہ جو ذہنی اذیتیں جس میں آج ہمارا معاشرہ اکثر لوگ شکار ہیں, یہ تذبذب ہے, یہ غیروں سے امیدیں وابستہ ہیں. جہاں جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں. امیدیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ہوں, اور اللہ کے ساتھ جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں میں سے کوئی ایک آپ کو مل جائے گی. اللہ سے جو طلب کیا یا تو وہ دے دے گا, نہیں دے گا تو اس کے نتیجے میں وہ رب ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کا کل کیسا ہوگا, آنے والی کسی مشکل کو تم سے دور کر دے گا. اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تمہاری اس طلب کو ذخیرہ بنا لے گا, قیامت کے دن تجھے جنت کی صورت میں عطا کرے گا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اتنا اچھا سودا ہے, پھر تو ہم اور مانگیں گے, اللہ سے اور طلب کریں گے. فرمایا تم جتنا مانگو گے وہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. وہاں سے وابستہ امیدیں کبھی ناکام نہیں ہوتی. اللہ اکبر. فأی الفریقین احق بالامن. اور فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے عقیدے کو شرک سے آلودہ نہیں کیا, خالصتاً اللہ کے لیے بالکل یکسو ہو کے اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ وابستہ ہیں. لم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے عقیدوں کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا, توحید میں آمیزش کوئی نہیں شرک کی. اولئک لہم الامن,
فرمایا امن ان کے لیے ہے، ہر قسم کا امن، دنیا میں بے خوفی کا امن، دشمن سے امن، قبر کے عذاب سے امن، قیامت کے دن کی سختیوں سے امن، شرک سے برات، وہم مہتدون، ہدایت کا پیمانہ، صراط مستقیم کی مکمل ڈیفینیشن، حق کا پورا میزان اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں اتارا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو حق پہ کون ہے، سمجھنا چاہتے ہو صراط مستقیم کیا ہے، جانچنا چاہتے ہو صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہتے ہو، جن کی توحید اتنی خالص ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی حق وہ غیر کو دینے کے لیے کسی صورت میں تیار نہ ہو، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے، ہم مہتدون، یہ صراط مستقیم پر ہیں۔ قربانیاں، مشکلات، مصائب یہ عقیدے کے رستے میں آتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یا اس کے پاک نبی کی طرف سے یہ گارنٹی دے دی جائے کہ ان مشکلات کا انجام اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت ہے، اور اگر دنیا میں رہو تو دنیا کی عظمتیں اور رفعتیں اور سلطنتیں ہیں، تو واللہ کون بے وقوف ہوگا جو اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک بنا۔ اور یاد رکھیے یہ بات، شرک کرنے والا وہ سمجھتا ہے بیچارہ میرا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ شاید اللہ حل نہ کر سکے، نعوذ باللہ، نہ جانے کس بدگمانی کا شکار ہو کے۔ اچھا آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے، اللہ پہ ہمارا یقین ہے، لیکن چونکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اللہ منافقوں کو بھی عذاب دے گا اور مشرکوں کو بھی عذاب دے گا۔ مشرک کون ہے؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، شرک کرتا ہی وہ خبیث ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے متعلق بدگمان ہوتا ہے۔ میں غیر سے جا کے بیٹا مانگتا ہوں کہ وہ نہیں دیتا، میں اسے سفارشی بناتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ سنتا نہیں، اس تک میری پہنچتی نہیں، میں کسی کو وسیلہ ذریعہ سبب بناتا ہوں کہ وہ پریشرائز ہوتا ہے اس سے، مجھ سے نہیں ہوتا، وہ یہ کر لے گا اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ جو مشرک ہوتا ہے یہ اپنے رب پر بدگمان ہوتا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انجام کیا ہے شرک کا؟ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ساری پھر اسے گھیر لیں گی۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ذوالجلال والاکرام کے غضب کا شکار ہوں گے، وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی لعنتوں کے حقدار ہوں گے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، دنیا میں غضب کا شکار ہوں گے، اور واللہ میں سوچتا ہوں اس سے بڑا غضب اور کیا ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائے، اس سے بڑا غضب اور کیا ہے؟ علیہم دائرۃ السوء، ہر طرف کی برائیاں، ہر قسم کی برائیاں اسے گھیر لیں گی۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی گناہ سے پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تحفظ تو آپ کا عقیدہ تھا، دفاع اور حصار تو آپ کا عقیدہ تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ شیطان سے ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے بندہ بہت مضبوط قلعے میں بیٹھ کے اپنے دشمن سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا عقیدہ، یہ سارا کلمہ عقیدہ،
تیرا عقیدہ تیرا حصار تھا، تیرا عقیدہ تیرا ڈیفنس تھا، تو نے اسے پامال کر دیا۔ علیہم دائرۃ السوء، اب ہر قسم کے گناہوں کے لیے تیرے لیے رستے کھل گئے، ہر قسم کی برائیوں نے تجھے گھیر لیا۔ اس بدعقیدی کا انجام کیا ہوگا؟ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، لعنہم، اس کی لعنت، اعد لہم جہنم، جہنم وساءت مصیرا، اور اس سے بدترین ٹھکانہ اور کوئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ جو ایک اللہ ذوالجلال والاکرام سے وابستہ ہے، وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہے، وہ تقدیر پہ راضی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر قناعت کرنے والا ہے۔ مل گیا تو اس کا احسان ہے، نہیں ملا تو میں چونکہ محتاج اور فقیر ہوں، میرا کام مانگنا ہے، دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، کب دے گا، کتنا دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا، یہ فیصلے کرنے پر وہ مختار ہے۔ تقدیر کی رضا یہی معنی ہے، میں فقیر ہوں، میرا کام صدا دینا، جزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا دنیا میں یہ اس کا اختیار ہے۔ میں مانگت ہوں، میرا کام دامن پھیلانا ہے، جھولی بھرتا ہے یا خالی لٹاتا ہے یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو توحید کا صلہ ہے، لیکن شرک، فرمایا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، مشرک بیچارہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے۔ کہتے ہیں تیسری منزل سے گر گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئیں، چھت سے گر گیا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، گردن ٹوٹ گئی، مر گیا۔ او بھائی، جو 20 فٹ سے گرتا ہے وہ مر جاتا ہے، جو کروڑوں فٹ سے گرتا ہے اس کے متعلق کیا فیصلہ کرو گے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، مشرک تو ایسے ہے جیسے کچھ آسمان سے گر گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا تو اسے پرندے اپنی خوراک بنا لیں گے، اچک کے لے جائیں گے، یا اسے ہوا اپنے ساتھ اڑا کے کہیں بے آباد جگہ پہ لے جائے گی۔ جو پرندوں کے، وحشی پرندوں کے ہاتھ آئے شکار کی حالت ہوتی ہے، جو ہوا کے دوش پہ اڑنے والی ایک بے وزن پتنگ کی حالت ہوتی ہے، وہ حالت ہے اس آدمی کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ تیری بنیاد ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں یہ سیاسی جماعتوں میں یا دو مخالفین میں ایسے ہوتا ہے، بھئی تو کس کے ساتھ ہے، صاف بات کر، تو کس کے ساتھ؟ اگر میرے ساتھ ہے تو پھر اس کے ڈیرے پہ نہیں جائے گا، اور اگر وہاں جانا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دے۔ دنیا کا دستور ہے، کہتے ہیں 2 کشتیوں کا سوار کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تیرا سیاسی لیڈر غیرت کرتا ہے کہ یار میرا ووٹر ہو کے، میری پارٹی کا عہدیدار ہو کے میرے مخالف کے ساتھ دعا سلام کیوں رکھتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کو تو نے اتنا گیا گزرا سمجھا ہے کہ اس میں اتنی بھی غیرت ہے؟ ان اللہ اغیر منکم، اللہ ذوالجلال والاکرام سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ جیسے خامد برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے والی کسی غیر کے بستر کی زینت بنے، وہ ایک دن اسے اپنے عقد میں نہیں رکھے گا، اگر غیرت والا ہے تو اسے طلاق دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلمہ پڑھا، اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں وہ رب ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اس کی مہربانیاں کس پہ ہوں گی؟ یہ ایک بندہ خارج ہے، اس کی مہربانیوں کا حقدار ہی نہیں ہے جب تک یہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نماز میں سستی کرنے والا ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، فرضوں میں غفلت ہو گئی اللہ سنتوں سے فرضوں کا اجر پورا کر دے گا، نوافل بہت زیادہ نہیں پڑتا وہ مہربان ہے، مہربانی کرے گا، بہت بڑھ چڑھ کے صدقہ نہیں کر سکا اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کر دیتا ہے۔
لیکن مشرک کو اللہ معاف، قانون بیان کیا اللہ نے، میں مہربان ہوں۔ دنیا والے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، یہ تو بڑی چھوٹا سا عدد ہے۔ واللہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کائنات کی ساری مہربانیاں اور رحمتیں اکٹھی کر لی جائیں، میرا رب اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ 70 مائیں نہیں، 70 کروڑ مائیں ہوں کسی انسان کی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس 70 کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت اور مہربانی کا سلوک کرتا ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اگر تو نے شرک کا ارتکاب کیا تو تیرے سامنے صرف ایک رستہ ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کر، سارے ماضی کے ساتھ اعلان برات کر، جو کچھ گزر گیا اس پہ ندامت کے آنسو بہا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید اختیار کر، اب تجھ پہ مہربانیاں ہوں گی، مگر نہ مشرک کو اللہ مہربانیوں سے نہیں نوازتا، مشرک کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرق سمجھیے، اللہ ذوالجلال والاکرام مشرک پہ رحمتیں نہیں کرتا، مشرک کو ڈھیل دیتا ہے۔ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اللہ اسے زندگی بھی دیتا ہے، وسائل بھی دیتا ہے، مال و دولت سے بھی نوازتا ہے، عزت و شہرت بھی دیتا ہے، اقتدار اور قوت و طاقت اور جاہ و جلال اور کر و فر بھی دیتا ہے، سب کچھ اسے دیتا ہے، لیکن یاد رکھو ان میں کوئی چیز مہربانی نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں مشرک کو ملتی ہیں تو یہ صرف ڈھیل ہوتی ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح یہ کہاں تک جاتا ہے اور جب ہم انتہا کو پہنچتا ہے، حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی۔ نہیں سمجھے بات؟ فرعون نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، کس رب کی بات کرتا ہے؟ رب تو میں ہوں، اعلیٰ، سب سے بڑا رب۔ اتنا زیادہ وسائل میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے دسترس دی کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلانے لگ گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اتنی لمبی ڈھیل دینے کے بعد پھر پوچھتا ہے، ہاں بھائی بتا، اور بیچ سمندر کے لے جا کے، دریا کے درمیان لے جا کے پھر مارتا ہے۔ مشرک کو اللہ ذوالجلال والاکرام مہربانیوں سے کبھی نہیں نوازتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ اتنا بے وزن ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا معاون کوئی نہیں، وہ تو کٹی پتنگ کی طرح یا اس معصوم چڑیا کی طرح جو پروں سے بیچاری آری ہو گئی اور اب چیل اور کوے اسے گھسیٹے پھرتے ہیں، فضاؤں میں اڑا کے پھرتے ہیں، وہ تو اس کی طرح۔ ایک ہی چیز ہے میرے بھائیوں، عزت بھی، افتخار بھی، عظمت کی ضمانت بھی، مضبوطی کی علامت بھی، اللہ ذوالجلال والاکرام پہ توکل، توحید خالص، شرک کے جتنے رستے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا، اور توحید کا رستہ ہے ہی ایک، اسی رستے پہ ہمیشہ گامزن رہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع ہم نے شروع کیا ہے، آج کی گفتگو آپ اس طویل عنوان کی تمہید سمجھیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی بخشی تو انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جو شرک کی عام صورتیں ہیں اس کے حوالے سے معروضات عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔